لذ بالجلال الواحد الديان تلقى المسرة والقطوف دواني ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی، یہ سورہ عصر، اس کا مفہوم اور خلاصہ چل رہا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی اس پر عمل کر لے تو گویا پورا قرآن پر اس نے عمل کر لیا۔ یہ سورہ مبارکہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اس میں بتلا دیا کہ کامیابی کے لیے کیا کام کرنے ہیں اور کون سے کاموں کو اختیار نہ کرنے سے خسارہ اور نقصان ہو جاتا ہے۔ پوری زندگی کا خلاصہ بیان کر دیا کہ کامیابی کس اعمال سے ملے گی اور ناکامی کس میں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلا دی قسم کھا کر، والعصر، اور قسم بھی کھائی زمانے کی، اور یہ بات بتلا دی کہ زمانے کا تعلق انسان کی پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک ہے۔ ساری زندگی کا تعلق زمانے سے ہے۔ دنیا میں آتے کے ساتھ ہی جو اس نے پہلی سانس لی اور جو آخری ہچکی لے گا، سارا دورانیہ یہ زمانہ ہے۔ گویا اس کی پوری زندگی کی قسم کھا لی، ہر سانس کی قسم آ گئی اس میں، اور یہ بات بتلا دی کہ انسان خسارے میں ہے، یعنی اس کی زندگی کا ہر سانس خسارے میں ہے، ہر لمحہ خسارے میں جا رہا ہے، نقصان میں جا رہا ہے۔ اس خسارے سے بچنے کے لیے، اس نقصان سے بچنے کے لیے اسے 4 کام کرنے پڑیں گے۔ ان میں پہلا عمل ہے الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ پہلا عمل ایمان۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس ایمان پر اتنی محنت کر لی اور اس ایمان کو دل میں اتنا بٹھا لیا کہ پھر اعمال کرنا، تواصی بالحق کرنا، تواصی بالصبر کرنا، سارے دین پر چلنا آسان ہو گیا۔ ایمان کو دل میں راسخ کر لیا، بٹھا لیا۔ اور یہ بات بتلائی تھی کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن پاک کے 3 حصے کرو، 2 حصے اس کے مضامین کا تعلق آخرت کی زندگی سے، آخرت کی زندگی، آخرت کے مضامین، آخرت کے تذکرے، 2 حصے۔ اور پھر حکم یہ ہے کہ کثرت سے تلاوت کرو، کثرت سے قرآن پڑھو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب کثرت سے تلاوت شروع کی تو دنیا کی حقیقت کھل کے سامنے آ گئی۔ دنیا کا فانی ہونا، دنیا کا ختم ہونا، دنیا کا مٹنا ایسا ان کے سامنے واضح ہو گیا کہ دنیا کی جس چیز کو دیکھتے تھے اس میں ان کو فنا پہلے نظر آتی تھی،
ختم ہونا پہلے نظر آتا تھا، اور آخرت کی جس چیز کو دیکھتے تھے اس میں بقا نظر آتی تھی، ہمیشہ کے لیے لافانی دولت نظر آتی تھی۔ اسی لیے آخرت کے تذکروں میں ان کو مزہ آتا تھا، آخرت کی باتوں میں ان کا دل لگتا تھا، آخرت والے اعمال میں ان کو لگاؤ ہوتا تھا، آخرت کے اعمال میں دل لگ جاتا تھا، اور دنیا کے تذکروں سے، دنیا کی باتوں سے، دنیا کے مشغلوں سے دل اچاٹ ہو جاتا تھا۔ ہاں دنیا میں لگتے تھے، یہ نہیں کہ نہیں لگتے تھے، کمانا بھی جانتے تھے، اور ایسے ایسے کمانے کے ماسٹر تھے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت فرما کر تشریف لائے مدینہ منورہ تو سب کچھ مکے میں چھوڑ دیا، خالی ہاتھ آ گئے، خالی ہاتھ مدینہ منورہ میں آ گئے، خالی ہاتھ سے تجارت شروع کر دی، بغیر سرمایہ کے تجارت شروع کی ہے، اور بغیر سرمایہ کے تجارت کر کے اتنے مالدار صحابہ میں بنے ہیں کہ بہت بڑے انصاری صحابہ سے آگے نکل گئے جو کھجوروں کے باغ کے مالک تھے، یعنی بغیر سرمایہ سے تجارت کی، اور تجارت بھی ایسی کی کہ اعلیٰ درجے کے بڑے تاجر بنے۔ تو بتا دیا دنیا کو کہ یہ نہیں کہ ان کو کوئی تجارت آتی نہیں تھی، ان کو کمانا آتا نہیں تھا، وہ لوگ کماتے بھی تھے، وہ لوگ دنیا میں بھی لگتے تھے، مگر آخرت اتنی سامنے تھی کہ دنیا کو بقدر ضرورت ہی رکھتے تھے۔ بھائی ہم لوگ بھی تو بیت الخلا جاتے ہیں نا، اب بتاؤ بہت تیز پیشاب لگ رہا ہے اور گھاک آ گیا ہے، اب پیشاب رک ہی نہیں رہا، تم کیا کہتے ہیں؟ یار تھوڑی دیر بیٹھو، بہت تیز پیشاب آ رہا ہے، بس میں یہ مال لکھ رہا ہوں اور بھائی 2 منٹ میں پیشاب کر کے آتا ہوں، اب تھوڑی دیر رکو۔ بھائی اسے کیوں روک دیا اور کیوں پیشاب کے لیے آگے گئے؟ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ضرورت ہے، اسے پورا کرنا ہے، اور اس کے بغیر پھر چارہ کار نہیں۔ تو حضرات صحابہ کرام آخرت کے اعمال میں لگے رہتے تھے، ضرورت کے لیے اس طرح دنیا میں آتے تھے جیسے پیشاب کرنے آدمی جاتے تھے۔ ہم لوگ تجارت میں اتنے مگن ہیں، دنیا میں اتنے مگن ہیں کہ پیشاب کو ضرورت سمجھ کے جاتے ہیں، اس مشغولی کا چھوڑتے ہیں۔ وہ لوگ آخرت میں اتنے مشغول تھے کہ دنیا میں اگر لگتے بھی تھے تو بقدر ضرورت لگتے تھے، بوقت ضرورت لگتے تھے۔ تو بغیر سرمایہ کے تجارت کر کے دکھائی۔ اب آئیے مدینہ پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کا ان کو بھائی بنا دیا کہ بھئی یہ تمہارے بھائی ہیں۔ انصاری صحابی کا باغ تھا، بھئی یہ میرے 2 باغ ہیں، جو باغ تمہیں پسند ہو ایک تم لے لو، ایک میں لے لیتا ہوں، اور یہ میری 2 بیویاں ہیں۔ اس وقت تک پردے کے حکم آئے نہیں تھے، تو فرمایا کہ تم دیکھ لو، پسند کر لو، جو تمہیں پسند آئے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، پھر تم عدت کے بعد اس سے نکاح کر لینا، ایک بیوی تمہاری، ایک بیوی میری، ایک باغ تمہارا، ایک باغ میرا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بال میں بھی تمہیں برکت دے، بارک اللہ فی اہلکم و مالکم، تمہارے مال میں بھی اللہ تمہیں برکت دے، تمہارے گھر والوں میں بھی برکت دے، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھے بتاؤ بازار کہاں ہے، مدینے کا بازار کہاں ہے، بازار دیکھنا ہے۔ کہا چلو، لے گئے بازار صبح ہی صبح، کہ یہ بازار ہے، یہ منڈی لگی ہوئی ہے۔ اس زمانے کے بازار یہ ہوتے تھے کہ دیہات سے لوگ آتے تھے، کوئی سبزی لے آیا، کوئی گھی لے آیا، کوئی شہد لے آیا، کوئی پنیر لے آیا، مختلف چیزیں وہ سجی ہوئی ہوتی تھیں، جس کو جو ضرورت ہوتی تھی وہ لے لیتا تھا۔ اب یہ گھومے پھرے، بازار کا چکر لگایا، ایک پنیر والے کے پاس گئے، کہا بھائی یہ پنیر کتنے کا بیچو گے؟ انہوں نے کہا اتنے کا۔ کبھی پیسے کل دوں گا، ادھار چاہیے مال۔ انہوں نے چہرہ دیکھا کہ آدمی تو اچھا ہے، کہ ٹھیک ہے لے جاؤ ادھار۔ صبح ہی صبح اس سے ادھار خریدا، شام تک نقد بیچ دیا، اور دوسرے دن صبح ہی صبح سے پیسے دے دیے، بھائی اپنے پیسے لے۔ آگے تجارت شروع کی، چند دنوں میں ادھار یعنی بغیر سرمایہ کے تجارت کی، اور اتنا مال جمع کر لیا کہ سونے کی گٹھلی کے برابر سونا، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا جمع کر لیا، بتاؤ، مہر میں دینے کے لیے، اور ایک خاتون سے نکاح بھی کر لیا۔
نکاح بھی کر لیا. وہ مہر کیا دو گے؟ کہا جو ہے سونے کی کھجور کی گٹھلی کے وزن کے برابر سونا دوں گا. وزن نوات من ذہب، سونے کی جو ہے کھجور کی گٹھلی کے وزن کے برابر سونا مہر میں دوں گا. اب وزن کرو بھی گٹھلی کا، آدھا تولہ سے تو کم نہیں ہوگی، 6 گرام سے کم کیا ہوگی؟ 12 گرام کا 1 تولہ ہوتا ہے. تو کتنے بنے؟ 70,000 روپے بن گئے. 75,000 روپے 2 ہفتے میں کما گئے، چند دنوں میں کما گئے. یہ مہارت تھی. اور آخرت کا یہ دھیان تھا اور اتنا استحضار تھا کہ ایک دفعہ ان کا ایک قافلہ آیا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اتنا بڑا قافلہ تھا کہ پہلا اونٹ مدینے میں اور آخری اونٹ مصر میں. اتنا بڑا قافلہ ان کا، جس میں سارا تجارتی مال ان کا، اونٹ ان کے، یعنی ٹرانسپورٹ ٹرک ان کا. ہم تو اگر مال منگائیں گے تو ٹرک ٹرانسپورٹ والے کا ہوگا نا، تو ٹرک بھی ان کا، تو ٹرانسپورٹ بھی ان کی. سارے اونٹ ان کے، اونٹ پر جو سامان تھا وہ ان کا. اور ایک اونٹ مدینے میں اور ایک اونٹ مصر میں ہے. ہزاروں اونٹوں کا قافلہ تھا، وہ ان کا تھا. اتنا کمانا جانتے تھے. اچھا بھائی، کمانا بھی اتنا جانتے تھے اور خرچ کرنا بھی اتنا جانتے تھے. پھر کبھی 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، کبھی 100 اونٹ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، کبھی کیا اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، کبھی کیا دے رہے ہیں. لٹائے رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے، اللہ کے خزانے سے کھینچ رہے ہیں، اللہ کے خزانے سے دے رہے ہیں. لینا بھی جانتے تھے، دینا بھی جانتے تھے. تو یہ کیا تھا کہ دنیا کی حقیقت ان کے سامنے کھل چکی تھی. اس لیے دنیا کی ہر چیز میں ان کو فنا نظر آتی تھی. تو یہ صورت مبارکہ بیان کر رہی ہے کہ ایمانی اگر کیفیات بن گئی نا، پھر تو کام بن جائے گا. اور ایمانی کیفیات نہ بنی، ایمانی جذبے دل میں نہ بنے، ایمان راسخ نہ ہوا، پھر بڑا خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہے. یہ جو آج کل ہمارے گھروں میں لڑائیاں، جھگڑے، فساد، بگاڑ، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ایمانی کیفیات کسی کے بھی دل میں نہیں ہے. ایمان ہے، مسلمان سب ہیں، مگر جو کیفیات اندر ہونی چاہیے، جو جذبات ہونے چاہیے، وہ کچھ بھی نہیں. وہ ٹھنڈے، اس میں کوئی گرماہٹ نہیں ہے. اس لیے بھائی بھائی کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہے، بھائی بھائی کو مارنے کے لیے تیار ہے. اور جو ہے کہتا ہے میں اس کو حصہ نہیں دوں گا، کہتا ہے میں اس کو حصہ نہیں دوں گا. جب مکان بکے گا تو دیں گے، اس سے پہلے ہم کہاں سے دیں؟ ہم کوئی روڈ پر آ جائیں گے کیا؟ یعنی حق دیتے ہوئے یہ نظر آ رہا ہے کہ نقصان ہے، اور حق دباتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ نفع ہے. کتنا بڑا دھوکہ. حالانکہ ایمانی کیفیات ہوتی تو حق دیتے ہوئے نفع نظر آتا اور حق دباتے ہوئے خطرہ اور نقصان نظر آتا، خطرہ نظر آتا. اس لیے یہ ایمانی کیفیات کو بڑھانے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت بہت ضروری ہے. جن لوگوں نے تلاوت قرآن کو اپنایا، پھر کیا ہوا؟ اب قرآن میں کیا ہے؟ بار بار آخرت کے تذکرے. جب بار بار آخرت کے تذکرے زبان سے ادا ہوں گے، کانوں میں جائیں گے، دل میں اتریں گے، تو اس کے اثرات دل پر بیٹھیں گے. چاہے ترجمہ نہ آتا ہو، اس کی اپنی ایک تاثیر ہے، اس کا ایک اپنا اثر ہے. وہ اثر دل میں آئے گا، مگر ہم نے اس سے رشتہ ہی توڑ لیا ہے. بھائی آج سے 100 سال پہلے پیچھے چلے جاؤ، اپنے باپ دادوں کو ہم دیکھیں، قرآن سے تعلق ان کا جڑا ہوا تھا. صبح کا وقت ہوتا تھا، بڑی بوڑھیاں قرآن اٹھا کے بیٹھ جاتی تھیں اور قرآن پڑھتی تھیں. ترجمہ کچھ بھی نہیں آتا تھا، مگر اس قرآن کی پابندی سے تلاوت کی تاثیر تھی کہ جھوٹ بولنے سے ڈرتے تھے. اللہ کو جواب دینا ہے، بھائی جھوٹ کیسے بولیں؟ اور قسم بھی، قسم کیسے کھائیں؟ قسم کا تو تصور ہی نہیں تھا. اور بھائی طلاق تو کبھی تصور میں بھی نہیں تھی کہ طلاق بھی کوئی دینے کی چیز ہے. یعنی کیوں؟ قرآن کی تلاوت تھی، اس کی پابندی تھی، اس کا اہتمام تھا. وہ تہجد میں اٹھ جاتی تھی بڑی بڑھیا، نماز بھی پتہ نہیں آتی تھی نہیں آتی تھی، جیسی تیسی پڑھتی تھی. اس کے اپنے اثرات تھے، اس کی اپنی برکات تھی، اور قرآن کی تلاوت کی اپنی برکات تھی. اور ایسی برکات تھی کہ بھئی جوڑ، محبت، سادگی، الفت،
ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کا لحاظ، ایک دوسرے سے مروت، سب کیا تھی؟ قرآن کی برکت تو تھی۔ ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، بچے قرآن پڑھتے تھے، بچیاں قرآن پڑھتی تھیں، اور جس بچیوں کا قرآن پورا ہو جاتا تو دعوت ہوتی تھی، سادہ سی دعوت رکھتے تھے، اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تھا، خوشی ارے اس کی بچی نے قرآن ختم کر لیا، اب گویا اس کا رشتہ آسان ہو جاتا تھا، بھئی فلاں گھر میں ماشاءاللہ بچی قرآن پڑھی ہوئی ہے، اب بچی قرآن پڑھاتی ہے۔ تو قرآن سے اتنا جوڑ تھا، تو آپ دیکھ لیجئے ایمانی کیفیات کیا تھی۔ دعوت دینے کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس وقت تبلیغی جماعت بھی نہیں تھی، ایمان کے تذکرے بھی نہیں تھے، قرآن تھا، قرآن تھا، گھر گھر میں قرآن تھا۔ تو قرآن میں ہے ہی ایمان کے تذکرے، دعوت کے بول سارے قرآن میں تو ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، یہ قرآن میں ہے۔ اور یہ پڑھتی تھی خواتین، سمجھتی نہیں تھی، پڑھتی تھی، بوڑھے بھی پڑھتے تھے، بڑے بڑے مسجد میں آ جاتے تھے، فجر کے وقت سے آ جاتے تھے، اور پھر ایمانی کیفیات دلوں میں جاگزیں ہوتی تھی، جھوٹ بولنے سے بچتے تھے، قسم کھانے سے بچتے تھے، گناہ کے تصور سے بھی نہیں تھا، نماز چھوڑ دیتے تھے، روزے میں کمی کوتاہی ہو جاتی تھی، مگر ایمانی کیفیات اتنی تھیں کہ کسی کا حق دبانے کو ظلم سمجھتے تھے، بھئی بھی کسی کا حق نہیں رکھنا بھئی۔ اور یہ جو لینے دینے بھی تھے، یہ بھی ایک حق سمجھتے تھے کہ بھئی اس نے ہمیں شادی میں دیا ہے تو وہ کا حق ہے، ہم کسی کا حق کیسے دبائیں، وہ اس کو دینا ہے۔ اس میں بھی اپنی بساط کے مطابق دیا جاتا تھا، ناموری مقصود نہیں ہوتی تھی، دکھلاوا مقصود نہیں ہوتا تھا، حق کی ادائیگی مقصود ہوتی تھی۔ بنیاد جو تھی دینے کی، وہ حق کی ادائیگی تھی کہ بھئی انہوں نے دیا، ہمیں بھی دینا چاہیے، بھئی یہ بری بات ہے، وہ دیں ہم نہ دیں، وہ جذبے تھے۔ اور آج دینے لینے میں وہ جذبے نہیں ہیں، کیونکہ قرآن کی تلاوت نہیں ہے۔ جب قرآن کی تلاوت نہیں ہے تو ایمان کے تذکرے نہیں ہیں، ایمان کے تذکرے نہیں ہیں تو دنیا ہی دنیا ہے، فانی چیزوں کی اہمیت اتنی بیٹھی ہے کہ تھوڑی آگے پیچھے معاملہ ہوتا ہے تو بس نفرت اور توڑ اور دشمنی اور ایک دوسرے کے خلاف بغاوت اور نہ معلوم کیسے کیسے جذبے آ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو نقصان سے بچانے والی ہے وہ ایمانی کیفیات ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے ہیں، کیسے کیسے حالات ابراہیم علیہ السلام پر آئے، کس طرح اللہ کے حکم کو انہوں نے مقدم رکھا، اللہ کی محبت کو مقدم رکھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے ہوں گے، اسماعیل علیہ السلام کے تذکرے ہوں گے، یہ اہل محبت کی باتیں ہیں، تو پھر ان کے اثرات دل میں آئیں گے۔ بھائی جن کے تذکرے کریں گے ان کے اثرات آئیں گے۔ پہلے گھروں میں بزرگان دین کے تذکرے ہوتے تھے، اولیاء اللہ کے تذکرے ہوتے تھے، قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، اولیاء کرام کے تذکرے ہوتے تھے، تو اس کے اثرات دلوں پر ہوتے تھے۔ اور آج کیا ہے؟ آج گھروں میں موبائل ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں خرافات ہیں، بیہودہ باتیں ہیں، بیہودہ چیزیں ہیں، اور بچے کارٹون دیکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھئی کارٹون تو ہیں، کارٹون میں ساری بیہودہ حرکتیں ہوتی ہیں۔ اب لاشعور میں بچہ وہ بیہودہ حرکتیں دیکھتا ہے، جب وہ بیہودہ حرکتیں دیکھے گا تو وہ سمجھے گا یہ بھی شاید کوئی کرنے کی چیزیں ہیں۔ پھر آپ دیکھ لیجئے چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح کیا کیا کرتے نظر آتے ہیں، ان کو ہوش نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، مگر حرکتیں ان کی دیکھ لیجئے کیا ہوتی ہیں۔ تو جو دیکھتے ہیں وہ لاشعور میں بیٹھتا ہے، وہی پھر ظاہر ہوتا ہے۔ تو وجہ کیا کہ ایمان کے تذکرے نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ بہت پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اب قرآن کی تلاوت ہو، قرآن میں پھر ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو واقعات پیش آئے، پھر اللہ کی مددیں کیسی آئیں، پھر یوسف علیہ السلام کے تذکرے، یہ صالح علیہ السلام کے تذکرے، ہود علیہ السلام کے تذکرے، نوح علیہ السلام کے تذکرے، یہ انبیاء علیہ السلام کے جو تذکرے آئے ہیں، یہ بار بار اللہ نے بیان فرمائے، اور حکم یہ کہ پڑھو، اور 30 سپارے ہی ہیں، 30 سپارے بار بار پڑھنے، اتنے پڑھنے کہ یہ جو واقعات ہیں یہ دل کے اندر اتر جائیں، اور جب یہ دل میں اتر جائیں گے تو ہر وقت مستحضر رہیں گے۔ جب مستحضر رہیں گے تو دنیا کی ہر چیز میں فنا نظر آئے، دنیا کی ہر چیز میں خسارہ نظر آئے گا۔ آج دیکھیے، آج کسی کو کہہ دو کہ بھئی اس طرح شادی نہ کرو، سادگی سے کر لو، جس میں کوئی پیسے بھی خرچ نہ ہو، بس 4 آدمی یہاں سے چلے جاؤ، دلہن لے کر آ جاؤ، اللہ خیر صلی اللہ، نہیں مشکل ہے بھائی، یہ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تو ناممکن ہے۔ یعنی معصیت کرنا، گناہ کرنا سمجھتے ہوئے بھی کہ بھئی یہ چیزیں غلط ہیں، سمجھتے ہیں، کسی سے بھی پوچھو کہے گا ہاں غلط ہے، نہیں کرنی چاہیے،
جب اتنی بات سمجھتا ہے اس کے باوجود کرتا خوشی سے ہے، غم سے نہیں کرتا، صدمے سے نہیں کرتا، خوشی سے کرتا ہے۔ یعنی بھائی اس کی ایسی مثال ہے کہ کوئی چھری ہاتھ میں لے کر اپنی نس کاٹے تو کیا ہوگا؟ انجام تو یہ ہوگا مرے گا بھائی، یہ تو شیرگ ہے، کٹ جائے گی تو سارا خون نکل جائے گا، سارا خون نکل جائے گا، مر جاؤ گے۔ تو کہتا ہے ہاں بھائی پتہ تو ہے مگر کیا کروں، کاٹنا پڑے گا بھائی، بس میرا دل چاہ رہا ہے کاٹوں، ساری دنیا کاٹتی ہے میں بھی کاٹتا ہوں۔ تو سب لوگ اس کا ہاتھ پکڑیں گے، بھائی ایسا نہ کر۔ مگر کون ہاتھ پکڑیں گے؟ جن کی حقیقت کی نگاہ کھلی ہوگی۔ اور جو سبھی کاٹ رہے ہیں تو کہیں تو بھی کاٹ بھائی، اس کاٹنے میں فائدہ ہے۔ اس کا ہاتھ کٹوا کے چھوڑیں گے، اس کا نقصان کروا کے چھوڑیں گے، 10-15 لاکھ کے نیچے آئے گا بیچارہ کہ بھائی کیا کریں، اب دنیا کو بھی دیکھنا ہے، سارا چیز، سارے نقصان سمجھتے ہوئے کرتا ہے۔ وجہ کیا کہ وہ ایمان کے چشمے ہی نہیں ہیں، ایمان کے تذکرے نہیں ہیں، ایمانی کیفیات نہیں ہیں کہ دل میں جاگزی ہو، دل میں مستحضر ہو۔ تو یہ چیزیں نقصان کو نقصان سمجھتے ہوئے بھی کر رہا ہے اور خوشی سے کر رہا ہے۔ کہتا ہے بس دنیا کر رہی ہے، مجھے بھی کرنی ہے، نہیں کروں گا تو چلوں گا کیسے، معاملے کیسے بنے گا، مجبور ہے۔ کہتا ہے میں مجبور ہوں۔ تو اپنے طور پر اپنے آپ کو مجبور کیا ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایمان کے تذکرے نہیں ہیں۔ اگر کثرت سے تلاوت ہو، اور تلاوت اب دیکھیے حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ والے گزرے۔ اب ان لوگوں نے کے دل میں ایمان جاگزی تھا۔ ان کی ایک بڑی خوبصورت بیٹی تھی، بادشاہ وقت عبد الملک ابن مروان نے اپنے بیٹے ولید ابن عبد المروان کے لیے، ولید بن عبد الملک کے لیے رشتہ بھیجا، شہزادے کا رشتہ آ رہا ہے۔ وہ شہزادہ جو آگے ولی عہد ہے کہ اب باپ کے مرنے کے بعد اس کو تخت شاہی پہ بیٹھنا ہے، یعنی مستقبل کا فیوچر کا بادشاہ ہے۔ تو بادشاہ کا رشتہ آ رہا ہے اور اس وقت شہزادہ ہے، اور ان کی بیٹی بڑی خوبصورت، تو انہوں نے رد کر دیا، میں نہیں دیتا۔ تو بادشاہ کو بڑا معیوب گزرا کہ بھئی میرا رشتہ رد کر دیا۔ تو بادشاہ تھا، 100 کوڑے لگوائے اور ٹھنڈے پانی، برف سے، اس وقت ٹھنڈے پانی، سردی کے زمانے میں ٹھنڈے پانی کا مٹکا سر پہ ڈلوایا، سب سردی میں کھڑا کر کے کہ سزا چکھ لے، ورنہ تو بھائی کون بنتے، یہ بادشاہ کے سسر بنتے، شہزادے کے سسر بنتے، بادشاہ کے سمدھی بنتے ہیں، سارا یعنی وزیر مملکت ان کے ہاتھ میں ہوتا بھائی۔ مگر خسارہ نظر آ رہا تھا، وہاں خسارہ نظر آ رہا ہے، اور ایمان ہے تو حکومت میں خسارہ نظر آ رہا ہے، اور بادشاہ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگ رہا ہے تو اس رشتے میں نقصان نظر آ رہا ہے۔ اچھا بھائی کیا ہوا؟ ایک شاگرد ان کے پاس پڑھتا تھا، اور کچھ دنوں سے غائب ہو گیا، چھٹی کر لی، معلومات کی تو کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ میرے پاس تو کھانے کو بھی نہیں ہوتا، اور بیمار ہو گیا ہوں تو علاج کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، اس لیے میں آ نہیں سکا۔ اچھا، اور بھئی خدمت کے لیے کوئی ہے بھی نہیں کہ میری کوئی خدمت کرے، کہ شادی کرو گے؟ کہا کروں گا، مگر کہاں رکھوں گا اسے، کیا نفقہ دوں گا؟ تو میری بیٹی ہے، میں کر دیتا ہوں، گھر کا انتظام بھی کر دوں گا اور میں کر دوں گا۔ یعنی ایک فقیر کو بغیر اس کے مطالبے کے زبردستی دے رہے ہیں شہزادی، وہاں انہیں کامیابی نظر آ رہی ہے۔ یعنی اگر ہم اپنی نگاہ سے دیکھیں تو ہم کہیں گے الیاذ باللہ تو بیوقوفی ہے کہ جھونپڑی میں بیٹی کو دے رہا ہے، بیٹی کے ساتھ دشمنی ہے، اگر ہم اپنی نگاہوں سے دیکھیں تو۔ مگر ان کی نگاہوں پہ تو ایمان کے چشمے لگے ہوئے تھے، ان کی دلوں میں تو ایمان جاگزی تھا، دنیا کی بادشاہت ان کے نزدیک یہ ٹھیکری تھی، کنکر مٹی تھے، اور یہ جھونپڑی ان کے لیے شاہی محل سے بڑھ کر تھی۔ اور خود چھوڑنے گئے بیٹی کو رات کو، وہ تو بیچارہ شرما گیا اور کہہ رہے حضرت میں بس اپنی امانت لو، تو نکاح ہو گیا، سنبھالو اسے۔ خوبصورت ترین بیٹی جس کو شہزادے کا رشتہ آیا ہو وہ اس طرح جا رہی ہے،
اکیلے سناٹے میں تھے. وہ بڑے محدث بھی، آگے جا کے یہ غریب نوجوان بہت بڑے محدث بھی بنے تھے. تو ان سے کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا معاملہ ہے، آپ نے بیٹی کے ساتھ بظاہر تو دشمنی کی، اتنا بڑا یہ تو شہزادی بنتی اور بادشاہ کے محل میں رہتی اور آپ نے ایسے غریب فقیر آدمی کو دے دی. کہا بھائی مجھے یہ خطرہ تھا کہ میری بیٹی اگر اس محل میں جاتی تو آخرت کے اعمال سے غافل ہو جاتی، آخرت کے اعمال سے غافل ہوتی تو اس کے ساتھ دشمنی تھی میری. اگر میں اسے محل میں بھیج دیتا تو میں اس کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوں، یہ آخرت کی نعمتوں میں آگے جائے گی. جب ایمان کے تذکرے ہوتے ہیں، ایمان دل کی گہرائی میں اترتا ہے تو پھر دنیا کی ہر چیز ہیچ لگتی ہے. متاثر نہ کر سکی بادشاہ کی بادشاہت، اس کو متاثر نہ کر سکی، بادشاہ کا غصہ متاثر نہ کر سکا. اور بادشاہ ان کو سزائیں دے رہا ہے، کہتے سزا دے دو، بیٹی نہیں دوں گا تمہیں. عجیب ہے، یہ ایمان تھا. اب دیکھیے حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ، آج 1300 سال ہو گئے ان کے تذکرے زندہ ہیں. کہاں مدینہ پاک، کہاں یہ حیدرآباد کی بستی کی ایک چھوٹی سی مسجد، اس میں ان کو ہم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اور ان کے عمل کا تذکرہ ہو رہا ہے. اگر یہ بیٹی بادشاہ کو دے دیتے آج تذکرہ ہوتا ان کا، آج انہیں کوئی رحمۃ اللہ علیہ کہتا، کوئی ان کی بیٹی کو یاد کرتا. اب اس بیٹی سے کتنی اولادیں ہوئی ہوں گی کیا، وہ سارے لکھے ہیں کتابوں میں، تذکرے ہیں. اور جو ان کا بیٹا ولید ابن عبد الملک پھر بادشاہ بنا، اس کے تذکرے تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں. اس کا تذکرہ کون کر رہا ہے؟ اور اس غریب کا تذکرہ ہو رہا ہے جس کو بیٹی ملی ہے، جس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس کا تذکرہ قرآن حدیث سامنے رکھے ہوئے ہو رہا ہے، مسجد کی محراب میں ہو رہا ہے. کہ ایمان تھا ان کے پاس تو ان کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید کر دیا. اور جن کے پاس ایمان کی کہ دولت کی کمی تھی، ان کے تذکرے تاریخ میں تو ہیں، برسر منبر نہیں. تو فرمایا کہ اس خسارے سے کون بچے گا؟ ایمان والے بچیں گے. پھر یہ جو مروانی لوگ تھے، عبد الملک ابن مروان، ان لوگوں، یہ بنو امیہ کا دور 1 سال کا ہے. اس دور کے ساتھ اس کے بعد بنو عباس کا دور آتا ہے. تو بنو عباس کے خلفاء پر ان لوگوں نے ظلم کیے تھے، ان بادشاہوں نے. تو ان کی قبروں کو کھود کر ان کی لاشیں نکال کر جو ہے وہ سر عام لٹکائی تھی اور ان پر کوڑے برسائے تھے. یہ حال ہوئے تھے ان کے. حالانکہ سب مسلمان تھے، مگر دنیا پر مرے ہیں تو یہ حال ہوا. حالانکہ اس دور کے تھے، اعمال بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، مگر دنیا کو ترجیح دی تو کہاں پہنچ گئے. اور ان حضرات نے دین کو ترجیح دی تو ان کے تذکرے ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گئے. تو فرمایا کہ زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. تو ایمان کے تذکرے کثرت سے کرنے ہیں. اور وہ کثرت سے تذکرے کی ایک صورت یہ ہے کہ تنہائیوں میں بیٹھ کر قرآن پاک کو پڑھنا ہے. جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ کم از کم سن تو سکتے ہیں. گھر کی جو بچی ہے، بچہ ہے جو قرآن پڑھا ہوا ہے، اس کو بیٹا میرے پاس بیٹھو اور مجھے یہ صورت سناؤ. وہ اپنے پاس قرآن سامنے کھول کے رکھے اور قرآن سنے. پھر سے ہمیں قرآن کے قریب آنا ہے. آج کل موبائل پر قرآن آ گیا تو قرآن سے بالکل دور کیا جا رہا ہے. کہ جن کی تلاوت کی عادت بھی ہے تو ان کو اس قرآن سے ہٹا کر موبائل میں لے آؤ. جائز ہے مگر بوقت ضرورت پڑھے. مسجد میں بیٹھ کے کیا ضرورت ہے؟ گھر میں بیٹھ کر جب قرآن پاک موجود ہے تو قرآن پاک کو اٹھانا عبادت ہے، دیکھنا عبادت ہے، چومنا عبادت ہے. اب موبائل میں صرف پڑھنے کی عبادت کا ثواب ملے گا، نہ قرآن اٹھانے کا ثواب ملے گا، نہ قرآن کو چومنے کا ثواب ملے گا، نہ قرآن کو دیکھنے کا ثواب ملے گا. وہ جو پڑھ رہا ہے اسکرین پر قرآن کی آیتیں ہیں تو وہ جو آیتیں ہوں گی اس کو دیکھنے کا کوئی ثواب تھوڑی ملے گا. وہ حقیقت میں آیتیں تھوڑی ہیں، وہ تو ایک روشنی ہے. ابھی اس اسکرین پر کوئی عورت آ جائے گی، وہ بھی اسی اسکرین سے وہی گانے کی آواز آ جائے گی، اسی اسکرین پر کوئی اور کچھ چیزیں آ جائے گی. تو بے ادبی کا بڑا احتمال ہے. اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی بچانا چاہیے. اور قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر اس کو سننا چاہیے. اگر پڑھا ہوا نہیں ہے تو کم از کم گھر کا کوئی ایک فرد تو پڑھا ہوا ہوگا. اگر کوئی فرد بھی پڑھا ہوا نہیں ہے تو کسی بچے کو جو پڑھا ہوا اس کو گھر بلا لو،
کہ بھئی ہمیں قرآن سناؤ، اور گھر کے سارے افراد اپنے اپنے ہاتھ میں قرآن لے لیں، اور وہ جو بچہ پڑھ رہا ہے اس پر انگلی رکھیں، اور وہ بچہ پڑھتا رہے، یہ سنتے رہیں، ہاتھ پھیرتے رہیں، انگلی پھیرتے رہیں۔ قرآن دیکھنے کا ثواب ملے گا، قرآن اٹھانے کا ثواب ملے گا، قرآن کو چومنے کا ثواب ملے گا، قرآن کو سننے کا ثواب ملے گا۔ آدھے گھنٹے اس بچے کو بلاؤ، اسے سنو، پھر دیکھیے پھر کیسی تبدیلی آتی ہے۔ مسلسل یہ دوا لینی ہے، پھر ایمانی تذکرے ہوں گے۔ آج ہم نے ایمان کے تذکرے نہ سنے نہ کیے، جس طرح دعوت کے بول بھی بولنے ہیں، اس کی اپنی تاثیر ہے، قرآن کی اپنی تاثیر ہے، اس کی اپنی تاثیر ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے اس کو سنا تھا۔ ہم اردو میں تذکرے کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی نفع سے خالی نہیں ہے، وہ بھی کرنے چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے اثرات ہیں، یہ اوریجنل ہے۔ اور جو ہم ترجمہ کرتے ہیں، جو آپس میں دعوت کے اردو کے بول بولتے ہیں، وہ فوٹو اسٹیٹ ہے، اور فوٹو اسٹیٹ جب ہم کہیں بھی جاب کے لیے بھی جائیں گے نا، کہیں گے اوریجنل لے کر آؤ۔ بھئی یہ وہی تو چیز ہے، کہتا ہے وہی چیز، مگر تصدیق اوریجنل پر ہو، ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے، ہمیں بولنے چاہیے، یہ بھی تصدیق کے لیے تو کافی ہے، فوٹو اسٹیٹ سے بھی تصدیق تو ہو جائے گی کہ ہاں یہ اسی کا یہ وہی آدمی ہے، مگر چاہیے اوریجنل۔ تو اس لیے یہ جو دعوت قرآن کی ہے، یہ اوریجنل دعوت ہے۔ وہی الفاظ ہیں جو صحابہ نے سنے، وہی الفاظ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے ادا ہوئے، وہی الفاظ ہیں جو حضرت جبرائیل امین لے کر آئے۔ تو یہ ایک عجیب شان رکھتے ہیں۔ تو کثرت سے تلاوت کرنا، کثرت سے تلاوت کو سننا، اور وقت اس میں لگانا قرآن پاک کی تلاوت کے سننے سنانے میں، پھر دیکھیے کیسی تبدیلی آتی ہے۔ خود بخود ایمان کی طرف آدمی آتا چلا جائے گا۔ ایمان آ گیا، عمل صالح بھی آسان، تواصی بالحق بھی آسان، تواصی بالصبر بھی آسان، آگے کے سارے کام آسان ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم استر بسترك الجميل، اللهم استر بسترك الجميل، اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمته۔